أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا وصدق رسول ونعم ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی تلاوت کی۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کا درس روزوں کے بارے میں اور رمضان کے بارے میں ہوگا، اور قرآن اور رمضان کے درمیان جو تعلق ہے اس پہ بات ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ احادیث کا بیان بھی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو ترجمہ ہے وہ آپ لیجئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، قرآن جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں بڑی واضح نشانیاں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی کتاب ہے۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب پس تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کو کے مہینے کو پائے گا اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اب اگر کوئی مریض ہوگا، بیمار ہوگا یا سفر پر ہوگا تو اس کو پھر اتنے دنوں کا شمار رکھ کے بعد میں روزے رکھنے چاہیے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی پہ ہو اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی مشکل پیش آئے۔ وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ، اور تم اس روزے کی مدت کو پورا کرو اور ان دنوں میں روزہ رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز کے لیے جس کی ہدایت اللہ نے کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید ہے کہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر کچھ عام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صوم کا مطلب کیا ہے۔ صوم کا اصل میں عربی میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ رکنا، اور جب اس کا اصطلاحی معنی ہم لیتے ہیں رمضان کے معنی میں، رمضان کے مہینے میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے سے اور ان تمام کاموں سے رکنا جن سے منع کیا گیا، اور جو عام حالات میں جائز ہوتے ہیں، مثلا کھانا پینا اور اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہے، تو ان کو اللہ کے حکم کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے چھوڑنا اور ترک کرنا، اور ایک خاص وقت تک۔ تو یہ جو ہے صوم کا مطلب ہے، روزے کا مطلب ہے۔ اور پھر جو ہے یہ پورا ایک مہینہ ہے، اور رمضان سے پہلے کی روزے بھی رکھی گئی تھی، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محرم کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے دنوں کے روزے رکھتے تھے، اور صحابہ بھی رکھتے تھے روزے۔ لیکن باقاعدہ جو ہے ایک مہینے کے روزوں کا حکم جو ہے انہی آیات میں آیا ہے جو اس سے پہلے آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر اسی طرح سے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، امید ہے کہ تم تقوی حاصل کرو۔ تو اس حکم کے ذریعے سے روزوں کو فرض کیا گیا، اور مدینہ پہنچ کے یہ حکم آیا، مکہ میں یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا ذکر آیا ہے، وہ رمضان کا مہینہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم مہینہ ہے، ہجری سنہ کا، اور یہ رمض سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ گرمی، یعنی اصل میں یہ پتھر کی گرمی کو بھی کہتے ہیں، یعنی جب بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے
اور پتھروں پر جو ہے آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، آفتاب کی گرمی اور تمازت کا اثر ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رمز، یعنی بہت زیادہ گرمی۔ اور اس کی اور وجوہات بھی لوگوں نے بیان کی ہے کہ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اصل میں رمضان کا مہینہ تب شروع ہوا تھا جب بہت زیادہ گرمی تھی، اور اسی وقت چونکہ فرض جو ہے کیا گیا تھا۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ جو کا مہینہ گرمیوں میں ہی آ جائے، کبھی کبھی سردیوں میں بھی آتا ہے اور کبھی کبھی گرمیوں میں بھی آتا ہے، لیکن جب شروعات ہوئی تھی تو اس دن اس مہینے میں کافی گرمی تھی۔ تو ایک بڑے مفسر ہے انہیں خلیل نے کہا ہے رمز سے مطلب مشتق ہے، وہاں سے نکلا رمضان، یعنی اس کا مطلب ہے بادل اور بارش۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ رمزت یعنی کسی رکھنا کسی جگہ پر، سب تو یعنی کسی بند رکھنا، چونکہ آدمی اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ رکھتا ہے، دور رکھتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے اپنے آپ کو وہ جو ہے محبوس رکھتا ہے ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اپنے آپ کو قلعہ بند کرتا ہے وہاں جانے سے جہاں سے اللہ نے منع کر دیا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے رمضان رکھا گیا۔ پھر جو یہ بیان کیا گیا وہ بینات من الہدیٰ، تو بینات کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ دلائل، وہ واضح حجتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، اور کافی دلائل کے ساتھ ہر مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اس کا ذکر ہے یہ، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان پہ تدبر کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ایک آدمی اگر قرآن کی آیتوں پر غور فکر کرے گا تو بہت سارے دلائل وہاں اس کو حاصل ہو جائیں گے، اور ہدایت کا ایک پورا سامان اس کے لیے مہیا ہو جائے گا۔ اور یہ فرقان جو کہا گیا تو اس کا مطلب ہے حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان قرآن پاک جو ہے فرق کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ عدت، یعنی جو بعد کا زمانہ ہے، اگر کوئی آدمی سفر پر ہوگا یا مریض ہوگا تو وہ بعد میں روزے رکھے، تو یہاں عدت سے مراد کیا ہے؟ فعدت من ایام اخر کا مطلب کیا ہے؟ تو یعنی جو مریض ہوگا، جو مسافر ہوگا، تو اس کو قضا کرنی ہے اتنے روزوں کی جو اس سے جو ہے فوت ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو بعد میں وہ ان دنوں کے روزے شمار کر کے رکھے گا، تو اس معنی میں یہ ہوا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کی تفسیر کرنا چاہیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے تمام مہینوں پر، کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا بہترین سامان قرآن پاک میں ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بہت واضح دلائل دیے گئے ہیں، اور ان پہ غور فکر کرنے کے بعد آدمی بالکل آسانی کے ساتھ ہدایت کا راستہ پا سکتا ہے، اور گمراہی سے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے چونکہ قرآن پاک جو ہے اس تمام ہدایت کا ضامن ہے، اور اس رشد و ہدایت کا بھی ایک سرچشمہ ہے جس کو لے کے قرآن پاک آیا ہے، اس لیے یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں اتنے بڑے انتظامات کیے گئے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور چونکہ قرآن پاک جو ہے حق اور باطل اور حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس لیے جس مہینے میں یہ قرآن پاک نازل ہوا اس کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر رمضان کی فضیلت بیان کرنے کے بعد، رمضان کے مہینے کی عظمت بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کو، مسلمانوں کو لامحالہ روزہ رکھنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی مریض ہوگا اور بیمار ہو گیا اور وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے، اگر وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو بیماری میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کو اور ایسے آدمی کو جو سفر میں چلا گیا ہو اور سفر کرنا اس کے لیے ضروری ہو، اور اس سفر میں اس کے لیے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے، تو ان کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں ان دنوں میں۔ اور
لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ واپس آ جائیں گے سفر سے یا بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کو وہ دن روزے کے رکھنے ہیں جو ان سے چھوٹ گئے۔ تو اسی طرح سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ رخصت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو بیمار ہیں یا سفر پر ہے، اور اس طرح سے اللہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں پر کوئی سختی ہو، بلکہ لوگوں پر آسانی ہی اللہ چاہتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی کہ روزے میں بھی بیماروں کو اور مسافروں کو مہلت اور سہولت دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَلِّمُ الْعِدَّةَ، یعنی اب تم لوگ جو ہے اس مدت کو پورا کرو جو روزے کی مدت ہے، جو روزے کا مہینہ ہے، یعنی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو اور افطار نہ کرو، یعنی روزہ کو مت چھوڑو۔ اور اسی طرح سے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح کی ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزے پورے کرو اور اس پہ اضافہ مت کرو، یعنی جتنے روزے رکھنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے اتنے ہی روزے رکھو۔ 1 مہینے کے روزے کا حکم ہے تو 1 مہینے کے روزے رکھو، اور جتنا اللہ نے فرض کیا اس پہ کاربند رہو، نہ کہ اپنے آپ پر جو ہے ظلم کرو اور مستقل روزے رکھو جیسے عیسائیوں نے کیا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہ فرمایا گیا کہ مومنوں کو جو ہے ایک تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں اور ان کی پوری پاسبانی کریں، اور جو بھی واجب ہے ان کے اوپر تو اس کو ادا کریں۔ تو جب بھی وہ جو ہلال دیکھیں گے عید کا، اور شہر الشوال کا جو شہر شوال یعنی شوال کے مہینے کا چاند دیکھیں، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہونے لگے تو اس کے بعد وہ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد روزہ چھوڑ دیں، تو اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے اتنی بڑی ہدایت کا انتظام کیا ہے رمضان میں ان کے لیے قرآن کے ذریعے سے، اور پھر اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ روزہ رکھ کے اللہ کے فضل و کرم کے مستحق ہو گئے، اور پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق اللہ نے ان کو دی، اور اس پہ شکر ادا کرے وہ، اور اللہ سے دعا کرے، اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کرے اے اللہ کہ ہمارے لیے جو ہے رمضان کے مہینے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور چونکہ یہ مہینہ جو ہے قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، خیر برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب لوگوں کی گردنوں کو آگ سے چھڑایا جاتا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے جود و کرم اور سخاوت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں لوگ راتوں کو تہجد کے لیے اور تراویح کے لیے بیدار رہتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اور اسی مہینے میں مومن کے عمل میں بھی برکت پیدا کی ہے، اور جو آدمی اچھا عمل کرتا ہے وہ 10 گنا اس کا ثواب ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی 100 گنا تک کا بھی ثواب ملتا ہے ایک پر۔ اور اس مہینے میں ایک مومن اپنی شہوت اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومن اور آگ کے درمیان ایک بہت بڑی خائی پیدا کرتا ہے، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ہے، یعنی اس مہینے کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے میں شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہر رات کو اس مہینے میں آواز آتی ہے آسمان سے، یا باغی الشر یا باغی یا باغ شر اقصر، اے نیکی اور خیر چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے بدی کی طرف رجوع کرنے والا رک جا، یعنی بدی سے رک جاؤ اور اچھائی کی طرف نکل، اچھائی کی طرف آ جا۔ اور یہ روزانہ یہ آواز آتی ہے آسمان سے، اور اللہ جو ہے آسمان نازل ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پکارتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ اور جیسے ابن دنیا نے ایک حدیث مرفوع میں فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کتنا فائدہ ہے لوگوں کے لیے، لَتَمَنَّتْ أُمَّتِي أَن يَكُونَ رمضان سَنَّ اللَّهِ،
تو لوگ تمنا کرتے کہ پورے سال کے سال رمضان قائم دائم رہے. اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کی خیر و خوبی اور برکت کتنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو رمضان کے آتے ہی بشارتیں دیا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اس مہینے کا فائدہ اٹھاؤ. جیسے مولا بن فضل نے فرمایا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ سے 6 مہینے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ رمضان کو حاصل کرے، اور اس کے بعد 6 مہینے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ رمضان کے روزے ان کے لیے جو ہے ان کے روزے قبول کرے اور ان کو قبولیت بخشے. 6 مہینے وہ رمضان کے آنے کی اور رمضان کو حاصل کرنے کی دعا کرتے تھے تاکہ وہ روزے رکھ سکیں، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ہے ان کے روزوں کو قبول کرے اور ان کے لیے اس رمضان کو جو ہے وہ بہترین ذریعہ بنائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پاس نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. یحییٰ بن کثیر نے فرمایا ہے کہ ان صحابہ اور اسلاف کی دعاؤں میں سے یہ بھی ہوتا تھا اللہم سلمنی الی رمضان وسلم رمضان وتسلم منی، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے اے اللہ کہ ہمیں رمضان تک سالم اور صحیح رکھ، صحت مند رکھ، اور رمضان کو بھی ہم سے جو ہے بالکل سلامتی کے ساتھ جو ہے ہم سے راضی ہو کے وہ چلا جائے، اور ہمارے لیے اس میں سلامتی کا انتظام فرما. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک حدیث جو ہے مرفوعاً روایت کی ہے کہ جس آدمی نے رمضان کو مکہ میں حاصل کیا، مکہ میں پایا، اس کے بعد اس نے روزہ رکھا اور پھر اس نے قیام کیا، راتوں کو عبادت کی، تو اور اللہ کی کتاب کو پڑھا جتنا وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے 1,00,000 جو ہے مہینوں میں عبادت کا ثواب ہوتا ہے. اور یہ جو ہے انہوں نے اس طرح سے، اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور قرآن پاک کے نزول کے سلسلے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک کے 2 طرح کے نزول ہوئے. پہلا قرآن پاک نازل ہو گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک ہی بار، اور یہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے جو اس کو ہم شب قدر کہتے ہیں. اور دوسری بار جو ہے آسمان دنیا سے جو ہے آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلم مبارک پر 23 سال کی مدت میں قرآن پاک نازل ہوتا رہا، اور یہ آخری وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن حاصل کرتے تھے، اور یہ وہی آتی تھی ان کے پاس، اور جبریل علیہ السلام جو ہے اپنے رب سے ملتے تھے اور وہاں سے قرآن لے کے آتے تھے، اور اس طرح سے رب العزت کی طرف سے یہ پیغام لے کے آتے تھے، یہ میسیج لے کے آتے تھے، یہ قرآن لے کے آتے تھے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کا یہی کام تھا کہ وہ اللہ کے کلام کی تبلیغ کریں اور اس کو پہنچائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور یہ وحی کا انتظام ان کے ذریعے سے اللہ کرواتا تھا. تو اس کی روایتیں ہیں، بہت ساری روایتوں میں یہ بات آئی ہے. اور اللہ نے جو ہے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمانی دنیا پر ہے وہاں پر لایا، اس کو رمضان کے مہینے میں. اور اسی لیے جو ہے رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمام مذہبی کتابیں جو قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہے. چنانچہ وائلۃ بن اسقف نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تورات نازل ہوئی ہے وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی ہے. انجیل جو ہے وہ رمضان کے ہی مہینے میں یعنی 13ویں رمضان کو نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح سے زبور بھی اور باقی کتابیں بھی، اور قرآن جو ہے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے. اور جہاں تک قرآن کے فضائل کا تعلق ہے، ان میں ایک حدیث جس کی روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. تو یہ بخاری کی حدیث بھی ہے اور باقی جگہوں پر بھی حدیث آئی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، یعنی جس آدمی کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو اس کی مثال ایک ویران گھرانے کی جیسی ہے.
اب آپ دیکھیے کہ اس طرح سے جو ہے رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے بھی ہے، اور قرآن نے جو ہے پوری ہدایت کا سامان ہمارے لایا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہمارے پاس، اور جبریل امین علیہ السلام نے اس کو لایا ہے، اور آسمانی دنیا سے جو ہے آہستہ آہستہ یہ لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچایا گیا، اور لوگوں نے اس کو یاد کیا، پھر اس کی کتابت ہوئی، وہ پورا ایک سلسلہ رہا۔ تو اسی مہینے میں جو ہے روزے فرض ہوئے ہیں، اور یہ دوسری جو ہے ہجرت کے دوسرے سال میں یہ فرض ہو گئے روزے، اور اسی طرح سے باقی احکام بھی نازل ہو گئے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی کے زمانے میں قرآن پاک میں اس کا حکم آیا تھا، اور اس طرح سے جو ہے 26 فروری یہ 624 کو جو ہے مطلب میلاد جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہجری سنہ میں روزہ فرض ہوا تھا، اور اس روزے کی فرضیت کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے، حدیث سے بھی ملتا ہے، اور اجماعی امت سے بھی ملتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اس روزے کی کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے روزہ رکھنا، اور حدیث سے بھی، اور اجماعی امت بھی اس پہ ہے، اور یہ اسلام کے جو ہے ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور اس کی جو ہے بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے احادیث میں، اور اتنا زیادہ کہ یعنی ہر عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں، ہر عمل جو ہے وہ آدم کا جو ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو اللہ کے لیے ہے، اور فرمایا گیا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی بخاری کی حدیث میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا جزا دوں گا۔ یہ خاص فضیلت روزے کو دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے مہینے میں روزے کے زمانے میں بہت ساری عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اکثر صدقہ فرماتے دیتے تھے، ادا کرتے لوگوں کو دیتے تھے، اور تلاوت قرآن اور نماز اور ذکر اللہ اور اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی جو ہے روزہ رکھتا ہے تو پھر آدمی کا کان بھی روزہ رکھے، آدمی کی آنکھ بھی روزہ رکھے، آدمی کی زبان بھی روزہ رکھے، تو یعنی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، اور تمام گناہ کے کاموں سے اپنے تمام اعضاء کو اور اپنے تمام جو اللہ نے ذرائع دیے ہیں سننے کے دیکھنے کے ان کو محفوظ رکھے، اور اپنے ہمسایہ کو کوئی تکلیف نہ دے آدمی، اور آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جس دن آدمی روزہ رکھے تو سکینت اور بہت ہی سکون کا مظاہرہ کرے، اور ایسا روزہ نہ ہو کہ جیسے آدمی کے عام دن ہوتے ہیں کہ روزے میں بھی ایسا ہو۔ تو یہ جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے سارے روزہ دار ایسے بھی ہیں جن کو روزہ رکھنے کے بعد بھوک کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور کتنے رات کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو جاگنے کے عوض میں صرف رت جگہ حاصل کرتے ہیں، اور اس کی روایت جو ہے ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ سے کی ہے رضی اللہ عنہ، اور ابن رجب حنبلی نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تب جا سکتا ہے اللہ کے قریب جب وہ گناہوں کو چھوڑ دے، یہاں تک کہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں شک ہو، اور جب تک آدمی گناہوں کو بالکل نہ چھوڑ دے اور ان چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دے جن میں کوئی شک ہو، تو اس طرح سے آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے اور اللہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اور جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور گناہوں کا اہتمام کرتا ہے رمضان میں بھی، تو سمجھ لیجیے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے روزہ تھا اس کو ضائع کر دیا۔ تو انسان کو تو نوافل کے ذریعے سے اور فرائض کے ذریعے سے اللہ کے قریب پہنچنا چاہیے، مقصد تو یہی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے رمضان میں عبادات کا اور صدقات کا، اور باقی جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کا اہتمام کرتے تھے، اور آدمی اپنے دماغ کو، اپنے دل کو، اپنے خیالات کو اور اپنے کو جو ہے بچائے گناہوں سے جو اللہ کی نافرمان کے مرتکب انسان کو کرتے ہیں، تو تب بھی معنی میں روزہ ہوگا، ورنہ روزہ کو صرف بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام لوگوں کے لیے رات کا قیام جو ہے یہ سنت موقت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور اب اس کے بارے میں جتنی چاہے جو روایت بہت ساری ہے، تو بہرحال عشاء کے بعد جاتی ہے، پھر تر جاتی ہے، اور
بہتر یہ ہے اور ہمیشہ اس کی ترغیب دی گئی مسجد میں پڑھی جائے جماعت کے ساتھ، تو یہ علماء کا اس پہ اتفاق ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ یعنی جس آدمی نے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، یعنی راتوں کو جو ہے تراویح کا عبادات کا اہتمام کیا، اس کے پرانے گناہ سب معاف کر کیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہمیں قرآن پاک سے جو ہے فیض حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہم سب لوگوں پر رحم فرمائے اور ہمارے تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔